استاد العلماء کے بھی شاگرد تھے مولانا ابوالحسن نقوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا کل ایران میں قم میں انتقال ہو گیا ہے۔ وہ جو امام بارگاہ ہے جس کے متولی مستوی حضرات ہیں، اصل میں وہ زمین کیا ہے؟ سادات کی ہے۔ آج کیونکہ ایک اور موضوع بھی ہے ہمارے نہایت ہی قابل احترام اور بزرگ عالم دین جو کہ اسی جامعۃ المنتظر کے طالب علم بھی تھے، وسن پورے میں وہ پڑھتے رہے، آغاز میں استاد العلماء کے بھی شاگرد تھے مولانا ابوالحسن نقوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا کل ایران میں قم میں انتقال ہو گیا ہے۔ مولانا ابوالحسن نقوی رحمۃ اللہ علیہ مولانا منظور حسین نقوی جو کہ علی پور میں بڑا عرصہ پیش نماز رہے، تقوی کے اعتبار سے بہت ہی مقدس شخصیت ہے مولانا منظور حسین نقوی، جو جنہوں نے تحفۃ العوام بھی مرتب کیا ہے۔ مولانا منظور حسین نقوی آپ لوگ بھی شاید نہیں جانتے، وہ مولانا نہیں تھے، کسی مدرسہ میں انہوں نے نہیں پڑھا تھا، وہ فوج میں تھے، فوج سے ریٹائرڈ ہوئے تو بہت نیک آدمی تھے۔ فوج کے اندر بھی نیک آدمی موجود ہیں، ہر شعبے میں نیک بھی ہیں بد بھی ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں شعبے میں سارے خراب ہیں، مولویت میں بھی اچھے ہیں برے ہیں، فوج میں اچھے ہیں برے ہیں، پولیس میں اچھے ہیں برے ہیں۔ تو فوج کے اندر تھے اور ریٹائرڈ ہوئے، اس کے بعد انہوں نے کیا ہے دینی کام کرنے شروع کر دیے۔ نماز پڑھانے کے لیے مولانا ہونا ضروری نہیں ہے، نماز پڑھانے کے لیے تمام وہ چیزیں جو انسان کو کیا ہے ایک اچھا انسان بناتی ہیں، وہ ساری خوبیاں اس کے اندر ہونی چاہیے، اور ان کی تجوید وغیرہ ٹھیک ہونی چاہیے، ادائیگی الفاظ کی صحیح ہونی چاہیے، عربی لہجہ ہونا چاہیے نماز کا، تو وہ نماز پڑھا سکتا ہے۔ تو مولانا منظور حسین نقوی رحمۃ اللہ علیہ نیک اور مقدس آدمی تھے، علی پور کے اندر بھی ان کا تقوی معروف تھا۔ بہت عرصہ جو مرکزی امام بارگاہ ہے، مستوی برادران جن کے متولی رہے ہیں، اور یہ بھی آپ کو بتاتا چاہوں شاید بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، وہ جو امام بارگاہ ہے جس کے متولی مستوی حضرات ہیں، اصل میں وہ زمین کیا ہے؟ سادات کی ہے، یعنی ہمارے آباء و اجداد کی ہے۔ اس کی تمام چیزیں ڈاکٹر رمضان علی شاہ نے نکال لی تھی گورنمنٹ سے، لیکن کیونکہ عرصہ دراز سے یہ مستوی حضرات چلتے آ رہے ہیں تو اب بھی متولی وہ ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ ان کو اس میں توفیق دے۔ اب غالباً کاظم علی خان کے بیٹے ہیں، وہ اس کو چلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق مزید دے چلانے کی اور اچھا کام کرنے کی۔ تو وہاں وہ پیش نماز تھے، تو مولانا ابوالحسن نقوی کو انہوں نے استاد العلماء خدمت میں بھیجا، وہاں وہ پڑھتے رہے۔ پھر وہاں سے انہوں نے سفر کیا، جیسے قبلہ حضرت آیت اللہ حافظ ریاض نجفی بھی استاد العلماء کے شاگرد ہیں۔ پھر وہ تشریف لے آئے یہاں وسن پورے میں جامعۃ المنظر میں، تو مولانا ابوالحسن نقوی جامع المنظر میں آئے، یہاں وہ پڑھتے رہے۔ پھر اس کے بعد ایران تشریف لے گئے، پھر دوبارہ ایران سے آئے تو یہاں کرشن نگر میں جو مرکزی مسجد ہے، یہاں پر ایک بہت لمبا عرصہ انہوں نے پیش نمازی کا گزارا، پیش نماز رہے اور انہوں نے دینی خدمات انجام دی، یعنی ان کی دینی خدمات پیش نمازی کے ساتھ زیادہ تر جڑی ہوئی ہیں، تدریسی عمل انہوں نے انجام نہیں دیا۔ اور پھر انہوں نے ایک اچھا کام کیا جو بہت سارے اس میں لوگ محروم ہو جاتے ہیں کہ ساری اولاد کو مولوی بنانا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ سارے بچے مولانا بن جائیں، تو ان کے تقریباً سارے بچے دین کی طرف ہیں، مولانا ہیں، یعنی ابھی پڑھ رہے ہیں، ابھی طالب علم ہیں، بعض یعنی پڑھے لکھے ہیں، بعض ابھی آغاز میں ہیں، بعض آگے جا رہے ہیں۔ تو کیونکہ پوری ڈیٹیل ان کی میرے پاس نہیں ہے کہ وہ کیا پڑھتے ہیں، بہرحال یہ ایک اچھا یعنی کام انہوں نے اپنی زندگی میں انجام دیا، جو انہوں نے اپنے بچوں کو دین کی طرف کیا ہے لگایا۔ اس وقت ان کے بچے ایران کے اندر کیا ہیں موجود ہیں۔ تو آپ کی زندگی جو ہے ساری کی ساری تبلیغی کام میں گزری ہے، پھر آپ افریقہ میں بھی جاتے رہے،
پھر مولانا ابوالحسن نقوی صاحب یورپ کے مختلف ممالک کے اندر بھی تبلیغی فرائض سر انجام دے چکے ہیں، مجالس کے لیے، محافل کے لیے وہاں آتے تھے۔ اسی طرح عارضی طور پہ مسجد جمکران کے اندر پیش نمازی بھی انہوں نے کروائی ہے، کچھ عرصے کے لیے وہاں بھی پیش نماز رہے ہیں، یعنی یہ بھی ان کے امتیازات میں سے ایک امتیاز ہے۔ تو ہماری دعا ہے، اور میں یہ جو میری بات ہے، ان کی اولاد، ان کے بچے، ان کی بیٹی میرے خیال میں ایک ہے یا غالباً نہیں ہے، میرے علم میں زیادہ نہیں ہے، بہرحال اگر ان کی بیٹی ہے تو وہ بھی سنے گی، نہیں تو ان کی بہویں جو ہیں وہ ان کی بیٹیاں ہیں وہ سنیں گی۔ تو میں خود جامعۃ المنظر کے رئیس حضرت آیت اللہ حافظ سید ریاض النجفی اور جامعۃ المنظر کے باقی مدرسین، محتمم اعلیٰ، باقی جتنے بھی علماء کرام ہیں یہاں پہ، ان سب کی طرف سے اور اپنے ملازمین، طلاب کی طرف سے تعزیت پیش کرتا ہوں۔ ان کا حق ہماری گردن پہ اس حوالے سے بھی ہے کہ ہمارے شہر کے تھے، ہم ان کے شہر کے ہیں۔ ان کے والد بزرگوار جو ہے، ہماری فیملی، ہمارے گھر کی عورتیں مجالس میں جب آتی تھی تو ان کے گھر ٹھہرتی تھی مولانا منظور حسین نقوی صاحب کے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے بچوں کو، بیٹوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں، کیونکہ ابھی وہ قم میں دفن ہوں گے جوار حضرت معصومہ میں، اللہ تعالیٰ انہیں جناب معصومہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ محشور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرمائے، ان کے کارہائی خیر، عزاداری، حج و زیارات، تبلیغات، پیش نمازی اور بھی جو انہوں نے نیک کام کیے ہیں، اپنی اولاد کو دین کی طرف لگایا ہے، میرا اللہ ان سب چیزوں کو منظور و مقبول فرما۔ میرا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت عظمت کا، جن لوگوں کا ہم ہر روز تذکرہ کرتے ہیں، تمام لوگوں کو میرا مالک تجھے واسطہ ہے اپنی عزت عظمت جلالت کا، جو دنیا سے چلے گئے ہیں، ہمارے ٹرسٹیز حضرات، طلاب، ملازمین اور بھی جو معاونین، جو بھی بندہ تعلق رکھتا تھا جامعۃ المنظر کے ساتھ کسی بھی حوالے سے، دنیا سے چلا گیا، انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ بالخص میرا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت عظمت کا، علامہ اختر عباس، محسن ملت قاضی صاحب، مولانا خادم حسین صاحب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ سید علی ذوالقرنین صاحب کی بیٹی، بھائی، اسی طرح صدیقی برادران کے مرحومین مرحومات، نور بھائی کے، زیدی صاحب کے، ڈاکٹر صاحب کے ایک خاتون ہیں، ان کے مرحومین مرحومات، اسی طرح شیخ عامر حسن، میرا اللہ ان کے مرحومین مرحومات کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ہمارے بارے میں آقا امام زمانہ کا ظہور جلد فرما، امام کو ہم سے خوش اور راضی فرما، سوائے اپنی ذات کے ہمیں کسی کا محتاج نہ فرما۔ آخر میں آپ لوگوں سے التماس ہے، بالاخص حضرت مولانا سید ابوالحسن نقوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اصال ثواب کے لیے اپنے اپنے مرحومین مرحومات جن لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، ان کے مرحومین مرحومات کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ۔